الحمد لله الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا سراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم على حبيبك خير الخلق وكله. محترم ملت اسلامیہ کے بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور میری امت کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں ہے اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہاں ایسے رہیں کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کیسے رہیں. معزز سامعین اکرام اور عزیزان ملت اسلامیہ، تمام چیزوں کا مالک وہی ہے. وہ جس طرح چاہتا ہے ان میں تصریف فرماتا ہے.
اس کے حکم و تصریف سے کبھی رات لمبی ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہوتا ہے، اور کبھی اس کے برعکس دن لمبا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور کبھی دونوں برابر اس طرح کئی دن موسم میں تبدیلی آتی ہے، کبھی موسم میں سردی ہوتی ہے تو کبھی گرمی، کبھی بہار تو کبھی خزاں۔ یہ سب اللہ کے حکم اور معیشت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ہفتوں کا مہینوں میں اور مہینوں کا سالوں میں منتقل ہونا، اسلامی سال کا آغاز بھی اللہ نے قربانی کے ذریعے شروعات فرمائی، اور میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سال کا آخری حصہ بھی قربانی پر منحصر فرمایا۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے دیکھا جائے تو فرائض کے اعتبار سے اسلام کا 5واں فرض اللہ کے گھر کا طواف کرنے یعنی حج کے اراکین پر مشتمل ہے۔ اللہ نے جن حضرات کو مال غنیمت بنایا، مال غنیمت عطا فرمایا، ان لوگوں کے لیے یہ 5واں فریضہ کی ادائیگی کرنا لازمی ہے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں بنام امیر اللہ کا بندہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد کل بروز جمعہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ شروع ہوگی۔ بہت ہی بڑی فضیلت والا مہینہ۔ اس مہینے کے پہلے عشرے کے تعلق سے بہت ساری فضیلت قرآن اور حدیث میں آئی ہے۔ اسی عنوان کو لے کر اور اس مہینے کی خاص جو عبادت قربانی ہے، اس کے چند قربانی کے لغوی معنی اور قربانی کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کیا اجر رکھا ہے، اور قربانی کیا ہے، اور قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کے چند مسائل آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرا چینل مومن کی پکار کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور میرے اس ویڈیو کو محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آخری لمحے تک سماعت فرمائیں تاکہ تمہیں پوری بات سمجھ میں آ جائے، اور اسے اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ دوستو اور عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، اس مہینے کی شروعات کے 10 دن بہت اہم اور معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ ان 10 دنوں کی فضیلت کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں بہت ساری فضیلت آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ ناچیز کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دن اللہ کے ہاں بہت ہی اہم مقام رکھتے ہیں۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں و اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھا کر یوں بیان فرماتا ہے سورۃ الفجر کے اندر،
جسے میں نے شروعات میں جو ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل فرمایا، والفجر والیال عشر، اللہ کہتا ہے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین اکرام، اکثر علماء کے نزدیک یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی شروعات کی 10 راتیں ہیں۔ صحیح البخاری۔ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں اپنے خاص ذکر کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 میں ارشاد باری ہے، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ معلوم دنوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے کے 10 دن ہیں۔ صحیح البخاری۔ ان 10 دنوں میں جو اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور کسی دنوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں کے اعمال سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال خطرے میں ڈال کر اللہ کے راستے میں نکلا ہو اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا ہو۔ اللہ اکبر۔ صحیح البخاری۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے افضل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تکبیر اللہ اکبر اور تمحید یعنی الحمدللہ کہا کرو۔ مسند احمد میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھی، 90 ذی الحجہ کا دن یوم العرفہ کہلاتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالی عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک مرتبہ آپ سماعت فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ صحیح المسلم میں یہ حدیث لکھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یوم عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو اتنے کثیر تعداد میں جو ہے آزاد فرماتے ہیں، اور دنوں میں کبھی اس سے آزاد نہیں فرماتے۔ اس لیے یوم عرفہ کا دن بہت ہی اہم دن ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں فرمایا، جو بندہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ، میرے بھائیوں، بزرگ، عزیز نوجوان ساتھیوں،
ایک روزہ رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے پچھلے سال کے گناہ اور ایک سال کے آگے آنے والے کا کفارہ ادا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صحیح و مسلم کے اندر جو ہے روایت درج ہے۔ محترم دوستو، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس 10 دنوں کے فضیلت کے اعتبار کے بعد جو ہے ایک اہم عبادت ہمارے سامنے آتی ہے، اسے قربانی کہتے ہیں۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو ہر امت میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی۔ بغور سماعت فرمائیں، آپ حضرات کو ایسی معتبر الفاظیں، باتیں کبھی سننے کو نہ ملی ہوگی۔ میں آپ حضرات کے سامنے وہ واقعات کو بیان کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر نکلے دمبا ذبح کرنے کے لیے، یہ سب واقعات میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے نہیں آیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی صرف قربانی کا لفظ، اس کی تشریح کرتے ہوئے اس کے فضائل الحمدللہ فصیح انداز کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بغور سماعت فرمائیں۔ معزز نوجوان ساتھیوں، قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو ہر امت میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی ہے۔ امت محمدیہ پر بھی قربانی ایک عظیم عبادت کے طور پر خاص شرائط کے ساتھ فرض ہے الحمدللہ۔ قربانی در حقیقت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں سے ابتدا ہوئی۔ قربانی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں سے ابتدا ہوئی، اگرچہ اس سے خاص پہچان بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یہ قربانی تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ قربانی مال کے فتنے سے انسان کو بچاتی ہے۔ یہ قربانی خدا سے تعلق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس قربانی میں اپنی اولاد کو قربان کرنے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس قربانی میں نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ جس طرح سے عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے، اسی طرح قربانی بھی واجب ہے۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، یہاں فصلی سے مراد صلی جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے۔ صلی یہ امر کا صیغہ ہے، امر یعنی اللہ کا حکم۔ جس آیت پر اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ امر، اللہ کا حکم کو بجا لانا ہر امت مسلمہ کے لیے فرض عین بن جاتا ہے، واجب بن جاتا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، صلی یہاں ہے اللہ کا امر ہے، امر کا صیغہ ہے، اور انہر میں ان پر بھی امر کا صیغہ ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے۔ دوستو، یہ قربانی شعار اسلام یعنی اسلام کی علامت اور نشانیوں میں سے ہے۔ یہ قربانی حجاب من النار، اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ آپ سنے ہی نہ ہوں گے۔ یہ قربانی حجاب من النار، آگ سے پردہ ہے، یعنی آگ سے بچانے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔
اس قربانی کا اجر اللہ تبارک و تعالی 70 گناہ بڑھا کر دیا جائے گا۔ اس قربانی میں حج اور حاجی کے ساتھ مشابہت ہے۔ جس طرح سے صدقہ مال کی روح ہے، اسی طرح قربانی جان کی روح ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ان تمام باتوں کو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ میں جتنی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ تمام قرآن اور حدیث کی روح سے نکال کر آپ حضرات کے سامنے رکھا جا رہا ہوں۔ اس قربانی سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی اللہ کے دربار میں، ایک قابل جن کا نام تھا اور ایک حابل جن کا نام تھا۔ قابل نے گندم کو میدان میں رکھا، دوسرے حابل نے ایک مینڈا اور دمبے کو میدان میں رکھا۔ اللہ کے سامنے یوں کہا، اے اللہ، تجھے جو زیادہ پسند ہے اس کی قربانی کو قبول فرما لے۔ تو آسمان سے آگ آئی، حابل کے مینڈے کو کھا گئی، مگر گندم کو نہیں چھوہا۔ دلیل تھی اس بات کی کہ حابل کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، یا مینڈا اور دمبے کو اللہ نے قبول فرمایا۔ اس بات کو یاد رکھیں، آگے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ خداوند کریم میں حابل کی قربانی قبول ہو گئی، تو اس تناظر میں قربانی در حقیقت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی وجہ سے معارض وجود میں آئی۔ یہاں سے قربانی کا وجود ہوا۔ گو یہ کہ دنیا کے پہلے انسان نے ان کی اولاد سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقوی حاصل کرنے کے لیے قربانی کو پیش کیا تھا۔ پھر اس کی خاص پہچان اس امت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آج بھی ہو ابراہیم جیسا ایمان، آگ کر سکتی ہے گلستاں پیدا۔ اللہ اکبر۔ وہ قربانی جسے رب کے قرآن نے بڑا کہا کر پکارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سنت کے طور پر یادگار ابراہیم کے تحت ملت ابراہیم کے ثبوت کے طور پر امت محمدیہ کو یہ عمل کرنے کی اجازت دی گئی، اور اس عمل کی برکت سے انہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ کو ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں، اللہ کو ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ کے نزدیک تقوی پہنچتا ہے۔ تم نے جانور ذبح کیا اللہ کے نام پر، اور اس کا گوشت تم خود کھا لیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی رحمت معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی رہی، اس کی رحمت نوازنے کے طریقے بتلاتی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے،
تیرے کرم سے اے کریم تیرے کرم سے اے کریم کوئی شے ملی نہیں، کوئی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تیرے کرم سے اے کریم کوئی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ دوستو، عزیزو، نوجوان ساتھیو، یہ قربانی مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اسی لیے میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، معجدن ساعتن، معجدن ساعتن، جس کی گنجائش ہے، جس کے پاس اسباب ہیں اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلمات ہے۔ اللہ نے جسے مال نصاب بنایا، اللہ نے مال و دولت اس کے لیے دیا، پھر بھی اللہ کے راہ میں وہ قربانی نہ دیا تو وہ عید الاضحیٰ کے دن میری عیدگاہ میں نہ آئے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ تنبیہ تھی، یہ وعید تھی ان لوگوں کے لیے جو لوگ مال نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ایام میں، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کو منگوایا۔ اس میں سے 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے خود ذبح فرمایا اور 37 اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح فرمایا۔ یہاں مفسر اکرام جو ہے ایک نکتہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا، وہ اس طرف نشان دہائی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 63 سال کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر 63 سال رہوں گا، اس کے بعد جو ہے اس فانی دنیا کو کوچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاؤں گا، اس دنیا کو الوداع کہہ دوں گا۔ میرے عزیز دوستو، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بے دھڑک حکم خداوندی پر اور سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بے دھڑک حکم خداوندی پر اور سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے اور اللہ کی محبت اس کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے، اور جس دل کے اندر اللہ کی محبت پیوست ہو جاتی ہے تو وہ بندہ متقی پرہیزگار اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بڑا متقی اور کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جس کا دل اللہ کی طرف اٹکا ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت پیوست ہو، اس سے بڑا متقی کون ہوگا؟ دوستو اور بزرگوں، یہ قربانی کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے پارہ نمبر 30 سورۃ کوثر کے اندر یوں کہا، پس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ یہ قربانی قلبی انقلاب لاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قربانی قلبی انقلاب لاتی ہے، دل کی دنیا کو تبدیل کرتی ہے۔ اس کی کیفیت کو لوگوں میں لانے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے محنت فرمائی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، محنت فرمایا، تابعین نے اس کی محنت فرمائی، مشائخ صوفیہ نے اس پر محنت کی،
اس دل کی تبدیلی کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکل کر تبلیغ کرتے ہیں، علماء اکرام کے درسوں میں بیٹھتے ہیں۔ دوستو، اس دل کی تبدیلی کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پر قربانی پر منحصر فرمایا ہے۔ اس دل کی تبدیلی کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی پر منحصر فرمایا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو جس میں ہم قربانی کرتے ہیں، اس دن میں اللہ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یوم نحر کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اچھا نہیں لگتا، اس لیے اس کو قربانی والا دن، خون بہانے والا دن کہا جاتا ہے۔ ایک مسئلہ نمبر 1، کیا قربانی کے عوض کسی کو پیسے دے دینا یا کوئی مسجد کی تعمیر میں پیسے لگوانا یا غریبوں کی شادی کروانا، اگر یہ سب کریں گے تو کیا ہمیں قربانی کا ثواب مل جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قربانی کے بدل کوئی عمل اللہ کے سامنے ناقابل قبول ہے۔ قربانی کا مطلب اللہ کو یوم النحر کے دن خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے، اس لیے ان تمام چیزوں سے افضل ہے کہ صاحب نصاب قربانی کرے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمہارے ذبح کیے گئے جانوروں کو ان کے گوشت کے ساتھ، ان کے سینگ کے ساتھ، ان کے کھروں اور بالوں کے ساتھ، حتیٰ کہ ان کے لید اور گوبر کے ساتھ لائے جائیں گے اور ترازو میں تولے جائیں گے، اور تمہاری نیکیوں کا پھلڈا بھاری ہوگا اس وقت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر واجب فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیزو، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جو جانور کی قربانی کرے گا، اس کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر بال کے برابر نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے بیٹی، اپنی قربانی کے وقت کھڑی ہو جا۔ غور سے سماعت فرمائے، آج جو ہے چند حضرات جو ہے اسے بدعت قرار دیتے ہیں کہ جانور کے قریب کھڑے ہونا اور اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، اسے جو ہے چند حضرات بدعت کہتے ہیں۔ میں یہ حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کے راوی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے تعلق کے اسے فضائل بتانے کے بعد اپنی بیٹی سے مخاطب ہوتے ہیں، اے میری بیٹی نقطہ جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری قربانی کے وقت کھڑی ہو جانا اور دیکھنا اپنی آنکھوں سے، اس لیے کہ تیری کی گئی قربانی
اس کا خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مغفرت فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی بزرگ عزیز دوستو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں جو خاتون جنت کہلائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹی جب تم قربانی کرو گی تو قربانی کے سامنے کھڑے رہنا اور اپنی آنکھوں سے اپنی قربانی کو دیکھنا۔ جس وقت تمہارے قربانی کے جانور کا خون کا خطرہ زمین پر گرے گا، گرنے سے پہلے تمہاری مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ 70 گناہ کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ یہ خون کا خطرہ بظاہر زمین پر گرا ہے، لیکن در حقیقت یہ خون اللہ کی پناہ میں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اس پر تمہیں اجر ملے گا، اس لیے ثواب کی نیت سے اور دل کی نیت سے قربانی کیا کرو۔ معزز سامعین اکرام، مسئلہ نمبر 2، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے جسم کا ناخن اور بال نہ کاٹیں۔ قربانی دینے والا بھی نہ کاٹیں اور قربانی دینے والا بھی نہ کاٹیں۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں جو قربانی نہ کرتے ہوں ان کو قربانی کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3، قربانی کن حضرات پر واجب ہے؟ نمبر 1، ہر عاقل مسلمان پر، یعنی جو عقل رکھنے والا ہو، پاگل پر قربانی واجب نہیں۔ بالغ ہونا شرط ہے، آزاد ہو غلام پر واجب نہیں۔ مقیم ہونا شرط ہے، سفر میں واجب نہیں۔ مسلمان کا ہونا لازم ہے، صاحب نصاب ہونا لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 4، صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جو شرائط مال نصاب کا زکوٰۃ کے لیے آیا ہے وہی جو ہے شرائط قربانی کے لیے مال نصاب کہلاتا ہے۔ یعنی جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا ہو یا ان کے دونوں کے برابر اگر پیسہ ہو تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے یہ شرائط ہے، لیکن قربانی کے لیے 2 بڑے اس کے اندر فرق ہے۔ ایک جو ہے زکوٰۃ کے لیے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہونا اور 7.5 تولے سونا ہونا لازم ہے، اور اس پر جو ہے 1 سال کا گزرنا لازم ہے، 1 سال کی مدت کا گزرنا لازم ہے، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا، اس کو جو ہے زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے۔ لیکن قربانی کے لیے اگر 3 دن سے قبل، ایک فرق جو ہے 3 دن سے قبل اتنا پیسہ اس کے پاس جمع ہو گیا جس کی جو ہے مقدار 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے کی برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ سال کا گزرنا یہاں پر واجب نہیں ہے، پہلا فرق۔ دوسرا فرق جو ہے علماء اکرام فرماتے ہیں جس شخص کے پاس روز مرہ کی زندگی کے اخراجات کے علاوہ، غور سے سماعت فرمائیں، روز مرہ کی زندگی کے اخراجات کے علاوہ کچھ
زائد رقم اس کے پاس بچت ہو جس سے جو ہو وہ آسانی سے ایک جانور خرید سکتا ہو، اور وہ پیسہ اس سے 3 دن قبل اس کے پاس وہ پیسہ موجود ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہ 2 فرق جو ہے قربانی کے لیے صاحب نصاب کہلایا جاتا ہے۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، قربانی کن کن جانوروں پر واجب ہے؟ بھینٹ، بکرا، گائے، بھینسا اور اونٹ، ان جانوروں پر جو ہے قربانی واجب ہے۔ بکرے پر 1 فرد کی طرف سے، گائے پر 7 حضرات کی طرف سے، اور بھینسا بھی 7 افراد کی طرف سے، اور اونٹ بھی جو ہے 7 افراد کی طرف سے لازم ہے۔ کئی حدیثوں میں 9 افراد کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حالت حاضرہ کے مد نظر، خاص کر ہندوستان کے حالات آج کل جو ہے بہت ہی نازک چل رہے ہیں۔ ہندوتوا کے نام پر جو ہے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہندو مذاہب کے دھرم کے اعتبار سے گائے ان کی ماتا کہلاتی ہے۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیں، گائے ان کی ماتا کہلاتی ہے۔ اس لیے 2021 کے اندر کرناٹک کی ریاست کی حکومت نے جناب یڈیورپا کے سی ایم کے زیر اہتمام انہوں نے یہ قانون پاس کیا ہے 2021 کے اندر کہ گائے کو جو ہے وہ ماتا کے مقام دے کر اس کا ذبیحہ کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، اس کا گوشت بیچنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس سے جو بھی جو ہے اس سے ذبیحہ کیا جائے گا، اس کا گوشت بیچا جائے گا، اگر یہ پولیس کی حراست میں آ جائے گا تو اس پر جو ہے 3 سال سے 7 سال کا قید کا جو ہے قانون بنایا گیا ہے، 25,000 سے 1 لاکھ کا جرمانے کا جو ہے قانون بنایا گیا ہے۔ یڈیورپا کے سی ایم کے زیر اہتمام یہ قانون جو ہے پینڈنگ تھا، لیکن جب بومائی صاحب نے جو ہے زیر اقتدار میں آئے تو اس کو لاگو فرما دیا ہے۔ پچھلے چند دنوں میں جو ہے اس کا اعلان بھی کیا گیا ہے، یہ جو ہے نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے، اور وشو ہندو پریشد کے حضرات کو یہ ڈھیل بھی دی گئی ہے، ان کو جو ہے یہ پرمیشن بھی دی گئی ہے کہ وہ بآسانی سے جو بھی جو ہے گائے کا گوشت لے جانے پر شک ہو جائے تو اس کو پکڑ کر وہ پولیس کی حراست میں دے سکتا ہے، اور یہاں تک کہ اس ہندو پریشد کے فرد کو سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے پولیس کو جو ہے اہم پولیس کو جو ہے پرمیشن بھی دی گئی ہے کہ اس کی جو ہے سیکورٹی کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ ان باتوں کو خیال رکھتے ہوئے میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، خاص کر اتر پردیش کے اندر، دلی کے اندر، کرناٹک کے اندر ان باتوں کا اہتمام کرتے ہوئے برائے مہربانی اس سال گائے کی قربانی کرنے سے آپ پرہیز کریں، مجموعی قربانی کرنے سے پرہیز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر آپ کو استطاعت ہے تو 1 کے بجائے 2 بکرے لائیں۔ اس کے برخلاف اگر آپ کو مجموعی قربانی کرنا ہی ہے تو بھینسا کی جو ہے قربانی کریں، یہ بھی جو ہے حلال ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا ہے، اللہ نے بھی جو ہے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ آپ بھینسا کی قربانی کریں، اس پر کوئی آپ پر پابندی نہیں ہوگی، اور قربانی اپنے گھر کے اندر کریں، راستے پر باہر پر غلاظت وغیرہ کرنا، حکومت کے خلاف کوئی قدم اٹھانا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر قربانی کرنا،
مسلمانوں کے لیے بہت ہی نازیبا معلومات، نازیبا حرکت ہوگی، اس کی جو ہے خاص کر اہتمام کریں۔ حکومت خاص کر کے ان ایام میں مسلمانوں پر زیادہ نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ اگر ایک ذرا سی بھی غلطی اگرچہ حکومت کے سامنے آ جائے گی تو مسلمانوں پر ظلم کا پہاڑ توڑنے پر وہ آمادہ ہو جائیں گے۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، آج کے حالات، ہندوستان کے بہت ہی نازک حالات سے مسلمان گزر رہا ہے۔ اس لیے میری آپ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ عید کا دن خوشی سے منائیں، صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کے احکام کو، نبی کی سنت کو، سنت ابراہیم کو ادا کریں۔ اس میں کسی طرح کا خلل پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں اور ہمیں ان کو یہ موقع نہ دیں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ ظلم کا پہاڑ توڑیں۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، ان تمام باتوں کو میں آپ حضرات تک پہنچانا میرا اولین فرض تھا، کیونکہ ہم نے روزانہ جو ہے حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائنز آتے ہیں وہ سماعت فرماتے ہیں تاکہ لوگوں تک، مسلمانوں تک انسانیت کے ناطے سے سارے انسانوں کے اندر جو ہے اس پیغام کو ہم عام کرنے کے لیے، اسی لیے جو ہم جو ہے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے میری مؤدبانہ التماس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عید الاضحیٰ آسانی کے ساتھ گزاریں اور اللہ کے احکام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور سنت ابراہیم کو ادا کرتے ہوئے اس عید کو جو ہے منانے کی کوشش کریں۔ آخر میں آپ تمام حضرات کو، کیونکہ کل جمعہ 1 ذی الحجہ ہے، کل سے 10ویں ذی الحجہ تک آپ حضرات جو ہے کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے جو ہے اللہ ناراض ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو عمل اللہ کو پسند ہے، جو اور دنوں میں جو ہے ناپسند ہے، کا مطلب آپ ہر وقت موبائل دیکھتے رہیں، اللہ کی نافرمانیاں کریں، نماز کو چھوڑ کر، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر آپ 24 گھنٹے جو ہے دوسرے اوامر میں مبتلا ہو جائیں، یہ عمل اللہ کو ناپسندیدہ ہے، یہ عمل پسند نہیں اللہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر، تحلیل، تمہید اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ اعمال کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، چلتے پھرتے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ عظیم کہا کرو، استغفر اللہ کی ورد کرو، نمازوں کی پابندی کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، گھر کے اندر اپنے مستورات کے ساتھ جو ہے قرآن کی تلاوت کرو، تعلیم کا اہتمام کرو، صحابہ کے قصوں کو جو ہے پڑھا کرو، اللہ کے راستے میں نکلو، دین کی محنت کرو۔ یہ عمل اللہ کو پسند ہے، اس سے زیادہ اور کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں۔ میرے محترم دوستو، اسی بات پر میں جو ہے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے پہلے ہی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، کیونکہ جب چاند نظر آئے تو ہمارا جو ہے عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے آپ حضرات کے ساتھ جو ہے عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتے ہوئے آپ تماموں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں اس عید قربانی کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیتے ہوئے، حکومت کی گائیڈ لائنز کو جو ہے اپنے ماتحت رکھتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے، حکومت کے گائیڈ لائنز کی پاداشت کرتے ہوئے، اس کی جو ہے راہداری کرتے ہوئے اس عید کو منانے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، مسلمانان ہند کو خاص کر توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلم ممالکوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کی پرخلوص مبارکباد ہم اپنے طرف سے پیش کرتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید قربانی اور سنت ابراہیمی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے لیے بھرپور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں آپ سے التماس ہے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اس ویڈیو کو جو ہے بغور سماعت فرمائیں، اور جو ہے اللہ کے واسطے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ جو بات آپ سنیں گے دین کی، اسے غائبین تک پہنچانا بھی تمہارا جو ہے اولین فرض بنتا ہے، دوسروں تک پہنچانا بھی تمہارا جو ہے اولین فرض بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان معزز
اور مخصوص باتوں کو جو آپ نے سنا ہے اس کو جو ہے آپ سماعت فرمائیں اور دیگر اپنے خیش و اقارب میں، دوست و احباب میں اس سے جو ہے شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ بھرپور اس کا اجر اللہ تعالیٰ تمہیں تو ہے عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک اور گزارش ہے کہ پچھلے ویڈیو کے اندر میں نے دو سوالات کیے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ نمازہ پڑھایا ہے تو کس نے پڑھایا، اگر نہیں پڑھایا ہے تو کیوں نہیں پڑھایا گیا ہے، اور جو ہے وہ کون سا مہینہ ہے جو جس مہینے کی فضیلت کے اعتبار سے جو فرائض انجام تھے لیکن اس وقت جو ہے وہ فرائض انجام نہیں دیے پائے ہیں، وہ کون سا مہینہ تھا؟ یہ دو سوالات کیا تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 10 دن عید الاضحیٰ کے بعد اس کے جوابات بھی آپ حضرات کو پیش کریں گے، تب تک آپ کے جوابات بھی انشاءاللہ تعالیٰ موصول ہوں گے۔ جو حضرات جو ہے ان کے جوابات دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے نام جو ہے یوٹیوب کے اندر جو ہے ہم اعلان بھی فرمائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو آپ پہنچانے کی کوشش کریں، اس کا اللہ تعالیٰ بھرپور ثواب دارین حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ثواب عطا فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے دین کی نئی نئی باتوں کو لے کر، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔